الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر علماء و بزرگان دین، نوجوانان ملت، ہم سب کو اللہ رب العزت نے عظیم مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے۔ مقصد تخلیق، انسان کے پیدا ہونے کا مقصد، یا یوں کہہ لیں کہ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کا قرآن کریم نے اللہ نے صراحت سے اعلان کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ دو بڑے گروہ کو ہم نے پیدا کیا ہے، انسانوں کا گروہ اور ایک جناتوں کا۔ ان دونوں کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے فرمایا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم اس لیے پیدا کر رہے ہیں تاکہ وہ ہماری بندگی کریں۔ لِيَعْبُدُونَ کی تفسیر علماء نے فرمایا لِيَعْرِفُونَ۔ بندگی فقط مقصود نہیں ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ بندے اللہ کو پہچاننے والے بنیں۔ پیدا کرنے والا ہے کون، کس لیے پیدا کیا، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کا رتبہ، اس کو پہچاننے کے لیے۔ اس لیے کہ اگر وہ نہیں ہے تو زندگی بیکار ہے، اس کی معرفت اگر نہیں ہے، اور اس کی معرفت کروائی گئی ہر نماز کی ہر رکعت میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک تو پورا کا پورا بیان اسی کی ذات سے متعلق ہے کہ تمام تعریفیں پروردگار دو جہاں کے لیے۔ وہ رب ہے، رب کہتے ہیں پرورش کرنے کو، پالنے پوسنے کو، جی پالنے پوسنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے پوسنے والا ہے، سب کی تربیت کرنے والا ہے، جی۔ اور پالنا پوسنے کا جو تعلق ہے آپ اور ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے لے کر موت تک ہوا کرتا ہے، جس اللہ سے جو رشتہ جڑا ہوا ہے۔ یوں تو ماں اپنے بچوں کو پال پوستی ہے بالغ ہونے تک، ماں باپ پال پوست کے بڑا کرتے ہیں، بڑا کرنے کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جی۔ جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں، مگر اللہ کا بندہ اللہ کی نظر میں قبر میں جانے تک بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی ربوبیت کے اندر اس کو رکھے ہوئے ہے کہ وہ برابر اس کی پرورش کرتا رہتا ہے۔ بچپن میں وہی خدا اس کی نگہبانی کرتا ہے، جوانی میں وہی خدا اس کا انتظام کرتا ہے، بڑھاپے میں اس کی کمزوری کے سسٹم کو بھی قوت بخشنے کا نظام وہی بناتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی اکیلا ہے، وہی تنہے تنہا ہے۔ ماں کے بطن میں، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے 10 دن تک اسی نے رکھا، اسی نے بنایا، منی کے قطرے کو خون کا لوتھڑا، خون سے گوشت کا لوتھڑا، وہاں سے پھر ہڈی، اور ہڈی پر پورا کا پورا ایک نقشہ اسی نے تیار کیا، پھر وہاں سے 9 ماہ 10 دن کے بعد باہر آیا تو اس کے دودھ کی نہریں ماں کی چھاتی سے اسی نے جاری کی، اس کے پینے کا سسٹم، اس میں چاشنی، اس میں طاقت، اس میں غذائیت، اس میں لذت اسی رب، اسی اللہ نے پیدا فرمائی، جس کو پی کر کے ایک انسان توانا بنا، تندرست بنا، صحت مند بنا، چالاک بنا، قوت بخش غذا اللہ نے ماں کی چھاتی سے اس کو دی۔ ایسی حالت میں دی جس وقت ماں اس کو پلا رہی ہوتی ہے، حالانکہ خود بھی بیمار ہوتی ہے، حالانکہ خود کبھی کبھار پریشان ہوتی ہے،
جی وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، قرآن کریم نے کہا کہ 30 مہینے پورے وہ ایسے گزار دیتی ہے، یعنی تقریباً اس کے اٹھائے رہنے کی مدت، پھر اس کے پیدا ہونے کی مدت، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دودھ پلانے کی مدت کو الگ بیان فرمایا، اور وہ بچہ ماں کی اس چھاتی سے دودھ پی رہا ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس چھاتی سے دودھ نکل رہا ہے، دودھ اس کے پیٹ بھرنے کی مقدار میں نکل رہا ہے، اور اس کو پینے میں لذت آئے تو اس میں اللہ نے اس کی مناسب چاشنی بھی پیدا فرمائی ہے، پھر اس میں غذائیت بھی بخشی ہے، ورنہ صرف دودھ پی کر اب جوانی کے عالم میں کوئی جینا چاہے تو جی نہیں سکتا، اس میں غذائیت نہیں ہوتی جتنی ماں کی چھاتی سے نکلنے والے دودھ میں اللہ نے غذائیت کا نظام رکھا۔ بچے کے دودھ کے دانت نکلنے نہیں دیے، حالانکہ کہلاتے دودھ کے دانت ہیں، مگر دودھ کی مدت میں اللہ نے نکلنے نہیں دیا۔ اللہ نے یہ چاہا کہ اگر اس وقت میں دانت نکلیں گے تو اپنی ماں کی تکلیف کا ذریعہ بنے گا۔ خدا نے اسی گود کے سسٹم میں اس بچے کو سمجھا دیا کہ میں تجھے تیری ماں کی گود میں دانت نہیں دے رہا ہوں تاکہ تیری ماں کی چھاتی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یاد رکھنا اس مدت سے لے کر اس کے مرنے تک تیری طرف سے تیری ماں کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ نے اس کو یہ سبق سمجھایا کہ آج تیرے دانت تیری ماں کی تکلیف کا ذریعہ بنیں گے، کل خدا نہ خواستہ تیری بات تیری ماں کی چھاتی کو درد نہ پہنچائے، اس کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اللہ نے وہاں دانت اسی لیے نہیں دیے تاکہ ماں کے اس کڑھن کا، ماں کے درد کا احساس اس کو ہو۔ اللہ نے وہاں تربیت فرمائی، اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھایا۔ اب وہ رینگنے لگا، کبھی پیٹ کے بل رینگ رہا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل رینگ رہا ہے، اور پھر ماشاءاللہ چلنے لگا۔ اس چلنے کے زمانے میں بھی تو سنبھالا کسی نے، ماں وہاں کام میں مشغول ہے، باپ ادھر آفس گیا ہوا ہے، ڈیوٹی پہ ہے، تجارت پہ گیا ہوا ہے، گھر میں تو کوئی تیسرا فرد بھی نہیں تھا۔ پھر اس بچے کو بار بار گرنے سے سنبھالا کس نے؟ الحمدللہ رب العالمین، اسی رب العالمین نے سنبھالا ہے۔ اور پھر سنبھالنے کے بعد اب اس زمانے میں کبھی کچھ اٹھایا منہ میں ڈال دیا، کبھی کچھ ایسی چیز بھی اٹھائی جو زہر بن سکتا تھا اس کے پیٹ میں، کوئی اور بھی کچھ ہوا ہوگا اور اس کی تو کسی کو خبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہم نے بھی کیا کیا منہ میں اٹھا کر کے ڈال دیا، مگر آج تک ہماری موت واقع نہیں ہوئی۔ اس چیز کو تکلیف کا مادہ اس چیز سے ہٹانے والا کون؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی رب العالمین نے یہ پرورش کی، اور ان چیزوں میں وہ تکلیف دینے والا مادہ اللہ نے ہٹا کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی قوت کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ کوئی بھی مرحلہ لے لیں، ہر مرحلے میں اللہ ہی نے تو تربیت کی ہے، اللہ ہی نے پرورش فرمائی ہے۔ اس کے بعد اب چلنے کے قابل ہوا تو ماشاءاللہ دوڑنے لگا، یہاں وہاں کھیل کود کرنے لگا، کبھی وہاں گر گیا، کبھی وہاں گر گیا، جان جا سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بچایا۔ کئی مرحلے ایسے آئے زندگی کے اندر میں، یہ بچپن سے ماں کے پیٹ سے لے کر کے پھر جوانی میں آیا تو ماشاءاللہ توانا ہو گیا، کھانے پینے لگ گیا، کمانے لگ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کمائے گا تو کیا کہے گا؟ میں اپنی جاب کی وجہ سے کما رہا ہوں، میں اپنی صحت کی وجہ سے کما رہا ہوں، میں اپنی تجارت کی وجہ سے کما رہا ہوں۔ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ خبردار ہے نا، یہ کبھی مت خیال آنے دینا کہ یہ روزی میں کما رہا ہوں میری صحت سے، میری قوت سے، یا میرے جاب سے، میری تعلیم سے، میرے ایجوکیشن سے۔ اگر واقعتاً ایجوکیشن تجھے روزی دینے والا ہوتا تو آج کتنے ایجوکیشن والے ڈگریاں لے کر کے پھر رہے ہیں، بے روزگار پھر رہے ہیں، ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں، بے روزگار پھر رہے ہیں۔ کتنے طاقتور ہیں، اگر طاقت کے بلبوتے پہ کمانے والا ہوتا، کتنے طاقتور ہیں جو ہو کر طاقتور آج بھی بے روزگار پھر رہے ہیں۔ کتنے ایسے ٹیلنٹ لوگ ہیں ماشاءاللہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود بے روزگار ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھر بیٹھے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھر بیٹھے کھا رہے ہیں، اور ان سے کئی گنا زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بھی کھا رہے ہیں، سکون اور عافیت سے کھا کے سو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ یہ دنیا کے نقشوں میں روزی نہیں ہے، رب العالمین کے پاس روزی ہے، وہ دیتا ہے، کھلاتا وہ ہے، اور جب کھلانے پہ آتا ہے تو یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب کھلاتا ہے۔ کتنا کھلاتا ہے؟
بے حساب، گنتا بھی نہیں ہے. آج تک ہم نے کاؤنٹ کیا؟ ارے بھی کیا کسی نے؟ 60 سال کی عمر ہوئی، 60 سال میں کتنا کھایا ہوگا؟ نہیں، کسی کو نہیں پتہ ہے. اللہ کو پتہ ہے، ایک ایک دانہ پتہ ہے پانی کا، ایک ایک قطرے کا بھی علم ہے جی. اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، علم بھی ہے اس کے پاس، خبر بھی ہے اس کو، ساتھ میں حکیم بھی ہے. جتاتا نہیں ہے، اپنی حکمت کے پیش نظر بتاتا نہیں ہے کہ اتنا ہوا اتنا ہوا، کاؤنٹ کیا ہوا نہیں ہے. اگر کاؤنٹ کر لے تو انسان ہیبت کے مارے کھانا چھوڑ دے، ہیبت کے مارے کھانا چھوڑ دے. اللہ نے کاؤنٹ نہیں کیا. تو کھاتا جا بندے، تو کھاتا جا جی. بچہ کھا رہا ہو، گھبرا رہا ہو تو کہتے ہیں باپ کا مال ہے بیٹے کھا. ارے وہ سمجھ میں کیا کہتے ہیں؟ باپ کا مال ہے کھا بیٹا. خوب دبا کے کھاتا ہے ماشاءاللہ. اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں تیرے خدا کا ہے دبا کے کھا، تیرے پیدا کرنے والے رب کا ہے، کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں. حساب لینا ہے میں لوں گا جب حساب لینے پر آ جاؤں. جب حساب لینے پر آؤں گا تب میں حساب لوں گا، اور جب حساب لینے کا وقت آئے گا انشاءاللہ بے حساب مغفرت کرے گا. انشاءاللہ کیا کرے گا؟ جب حساب لینے کا وقت آئے گا وہ بے حساب مغفرت کرے گا. یغفر لمن یشاء، ہے جسے چاہے گا معاف کرے گا. ارے بھی کیا ہے؟ یغفر لمن یشاء، جسے چاہے گا معاف کرے گا. یغفر الذنوب جمیعا، کتنا معاف کرے گا؟ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا. ارے کیا کرے گا؟ سارے گناہ معاف کر. اس کو پہچانو، اس کو پہچانو وہ میرا خدا ہے، اور کتنا پیارا خدا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ اللہ کو پہچاننے کی مجلسیں ہیں. لیعبدون فرمایا تم کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ تم مجھے پہچان سکو. مگر افسوس کی بات ہے پوری زندگی کھپ گئی، ابھی تک اللہ کو پہچاننے نہیں نکلے. ابھی تک ہم اس کو پہچاننے کے لیے نہیں بیٹھے، کبھی اللہ والوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھے کہ ہمیں تھوڑا سا بتاؤ، اللہ کا تعارف کراؤ. جی اللہ کا تعارف کیسی عجیب سی بات ہو گئی ہے. اللہ کو پہچانواؤ بھائی، اللہ کا تعارف کراؤ. یہ صدر صاحب ہیں، یہ سیکریٹری صاحب ہیں، یہ چیئرمین صاحب ہیں، یہ فلاں ٹیچر ہیں، یہ فلاں ڈاکٹر ہیں، یہ فلاں مولانا ہیں، یہ فلاں حافظ صاحب ہیں، یہ فلاں تاجر ہیں، یہ فلاں باغبان ہیں، یہ فلاں عطار ہیں، یہ فلاں منیار ہیں. پتہ نہیں کتنوں کے تعارف آپ نے کرا دیے، ان کی بڑی بڑی تعریفیں کی. کبھی اللہ کے بندو آپس میں ملو تو اللہ کو بھی تعارف کراؤ، اللہ کا بھی تو تعارف کراؤ، اللہ کی بھی تو پہچان کراؤ ایک دوسرے سے. جی ہم نے اس طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ اللہ کے لیے بھی کبھی مجلسیں قائم ہونا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مجلسیں ان مقاصد کے لیے قائم ہوا کرتی تھی. اللہ کو پہچاننا ضروری ہے. جب تک بندہ اللہ کو پہچانے گا نہیں، نماز میں مزہ کہاں سے آئے گا؟ تلاوت میں مزہ کہاں سے آئے گا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قدسی کا ذکر فرماتے ہیں، اعبد اللہ کأنک ترا. حضور فرما رہے ہیں اعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کو پہچانو، اور پہچان کر نماز ایسی پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اتنا خیال نہ آوے تو کم از کم اتنی پہچان تو ہونی چاہیے، پہلے نمبر پہ اللہ کی پہچان اتنی ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ استحضار، یہ خیال کس کو آئے گا؟ جس کو اللہ کی معرفت ہوگی اسی کو تو آئے گا. اللہ کو جو پہچانے گا وہی تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھے گا. جب اللہ کو پہچانے گا ہی نہیں تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھے گا. ارے بھئی عاملوں کے پاس جاتے ہو کہ نہیں؟ ارے بولو نا یار. جاتے ہیں، سب جاتے ہیں ماشاءاللہ. عاملوں کے پاس جاتے ہیں، چھو منتر کرواتے ہیں، تعویذ گنڈا علاج وغیرہ ہے نا. اور بعض مرتبہ دیکھا ہوگا کہ مولوی صاحب نے لیمبو نچوڑ دیا، یا جس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، مٹھی میں تعویذ دے دیا، کچھ پڑھ پھونک دیا، پورا جسم بھر کے آ گیا. کیا ہو گیا؟ بھر کے آ گیا. آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ حاضری آئی. یہی بولتے ہیں نا اس کو، حاضر ہو گیا ماشاءاللہ، حاضری آئی. آپ کو دکھتا؟ ارے بولو نا. وہ مولوی صاحب کیا بولتے؟ مجھے دکھ رہا. بولتے کہ نہیں بولتے؟ کیوں؟ تو ان کو اپنے موکل کی کیا ہے؟ معرفت حاصل ہے. اپنے موکل کی کیا ہو گئی؟ معرفت حاصل ہو گئی. جو جن ان کا تھا اس نے پکڑوایا اور لا کر کے حاضر کیا ان کے سامنے. وہ کہتا ہے کہ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ فلانا جن ہے، فلانا علاقے کا ہے، یا فلانا جادوگر ہے، فلانا ہے. ان کو اس کی معرفت حاصل تھی، انہوں نے اس کا اظہار کیا، ان کو دکھائی دیا، آپ کو دکھائی نہیں دیا. خود بیچارے پیشنٹ کو بھی دکھائی نہیں دیا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. کیوں؟ تو اس کو اس کی معرفت حاصل نہیں ہے. مولانا صاحب نے محنت کی، چلے کشی کی، اور تعویذ کے عملیات کیے کتنے سارے. اس کے بعد جا کر ان کو وہ سب دکھائی دینا شروع ہوا. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پاک میں یہ فرما رہے ہیں، اللہ کی ایسی بندگی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی اتنی محنت کرو عبادات کی لائن سے، اپنے نفس کی اصلاح کی لائن سے، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور تم کو جب یہ مقام حاصل ہوگا تمہیں خود احساس ہوگا اللہ دکھائی دے رہا ہے.
تمہیں خود یہ احساس ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہوا تو فرمایا کم از کم اتنا احساس تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہر ایمان والے کو ہو سکتا ہے, یہ تو ہر ایمان والے کو ہو سکتا ہے جو اپنے ایمان پر تھوڑی سی محنت کرے, اس کو اس بات کا خیال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ ہے اصل معرفت خداوندی کہ تم اس طرح سے اللہ رب العزت کو گویا کہ دیکھ رہے ہو, ایسی بندگی کرو. روزے کا اندر میں بندہ ماشاءاللہ روزے دار ہوتا ہے, ماشاءاللہ آپ نے رمضان کے روزے رکھے, اللہ قریب میں رمضان آ ہی رہا ہے, رجب کی ماشاءاللہ 2 تاریخ. اللہ کے نبی علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھتے تھے دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا الی رمضان, دونوں الفاظ ہیں. حضور پاک علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے, یعنی ہماری عمر بڑی کر دے, اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے, یعنی رمضان بھی ہمیں عطا فرمائی. یہ سنت ہے, یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اس دعا کا آج سے اہتمام کریں گے. جب تک رجب کا مہینہ چل رہا ہے یہ دعا پڑھیں گے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اور جب شعبان شروع ہو جائے تو دعا بدل جائے گی, تب دعا آپ کریں گے اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان. اور جب رمضان آ جائے پھر دعا بدل جائے گی, اور رمضان میں آپ صرف کہیں گے اللہم بارک لنا فی رمضان, اللہ اب رمضان میں ہمارے خوب برکت عطا فرمائی. کریں گے نا انشاءاللہ, یہ عمل والی باتیں ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان المبارک میں روزے دار روزہ رکھتا ہے, اور روزہ رکھنے کے بعد کوئی کھاتا پیتا نہیں ہے, بند کمرے میں بھی کھاتا ہے. سخت گرما کا روزہ ہے, بند کمرہ ہے, اور ماشاءاللہ ٹھنڈا پانی مٹکے میں رکھا ہوا ہے, فریج کا نہیں. فریج کے پانی میں دیکھو, میں نے مٹکے کا کہا تو آپ کے منہ میں پانی آیا, فریج کا بولا تو منہ میں پانی. ارے بات سمجھ میں, اس لیے کہ مٹکے میں لذت ہے. مٹکے میں کیا ہے؟ لذت ہے. وہ بھی مٹی سے بنا, آپ بھی مٹی سے بنے, سمجھو آپ بھی ہم بھی مٹی کے بنے, اور مٹکا بھی مٹی کا بنا. مٹی کو مٹی سے نسبت ہوتی ہے, اس لیے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے, اس لیے وہ اپنی طرف کیا ہے؟ کھینچتی ہے. بندہ بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. مسجد دیواریں مٹی کی بنی ہیں, وہ اپنے کو اپنی طرف ہمیں کیا کرتی ہے؟ کھینچتی ہے. اس میں مقناطیسیت ہوتی ہے. فریج مٹی کا بنا نہیں ہے, وہ کھینچتا نہیں ہے ہمیں, لیکن یہ ہے. ارے بات سمجھ میں, بند کمرے میں ہے, ٹھنڈے مٹکے کے اندر میں پانی ٹھنڈا رکھا ہوا ہے, اور کوئی دیکھنے والا نہیں, پورا کمرہ بند ہے, اکیلا ہے ماشاءاللہ. اس کے باوجود کوئی روزے دار ایک گھونٹ تو کیا ایک قطرہ بھی منہ میں پانی کا نہیں رکھتا پینے کی نیت سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اس کو یہ خیال ہوتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. الحمدللہ یہ روزے کے اندر اس بات کا تصور پیدا ہو جانا, اس بات کا تصور پیدا ہو جانا, یہ تمام اہل ایمان کے لیے بشارت ہے کہ اس کے سینے میں ایمان زندہ ہے. کہیے الحمدللہ, اس کے سینے میں کیا ہے؟ ایمان زندہ ہے. انشاءاللہ اس ذرے سے ایمان کی بنیاد پر, اس ذرے سے ایمان کی بنیاد پر ہم اپنے دل کو یقین دلا سکتے ہیں کہ یہ ہماری جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا, یہ ہمارے جنت میں داخلے کا. اتنا ہی, یہ رمضان المبارک کا جو آنے کا, خلوت کے اندر پیاس کی شدت کے باوجود, ٹھنڈے پانی کا مٹکا سامنے ہونے کے باوجود ایک قطرہ اپنے حلق میں نہ اتارنا, صرف اس خیال سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہی تو اللہ کی معرفت ہے, یہی تو اللہ کی معرفت ہے. اور اس پر کیا محنت کریں گے آپ؟ یہ رمضان المبارک تو ٹریننگ کا مہینہ ہے, مشق کروائی جاتی ہے, سکھایا جاتا ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے کھانا نہیں ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے پینا نہیں ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے زنا کرنا نہیں ہے, مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے, مجھے کوئی فضول بات نہیں کرنی ہے. رمضان میں یہ ٹریننگ تقوی کی دلائی جاتی ہے اور اللہ کی معرفت سکھائی جاتی ہے, تاکہ باقی 11 مہینے بھی ہر وقت عبادات میں, اعمال میں, تلاوت میں, ذکر میں استحضار رہے اس بات کا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی بندگی ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیپیسٹی تیرے اندر نہیں ہے, اس درجے کو تو نہیں پہنچ سکتا, کم از کم اتنا تصور ضرور کر لے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دوستو, ہم نے عملی طور پر یہ کرنا چھوڑ دیا,
عملی طور پہ ہم یہ نہیں کرتے. نماز میں کھڑے تو ہیں, پڑھ رہے ہیں نمازیں, کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آج سے ہم اس کی کوشش کریں گے, جب ہم نمازیں پڑھیں گے یہ خیال کریں گے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب ہم گھر میں بیوی کے ساتھ ہوں گے خیال کریں گے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب ہم کھانا کھا رہے ہوں یہ خیال کریں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب ہم تلاوت کر رہے ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب ہم ذکر میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب جب بندہ راستے میں بازار میں چلے گا اور یہ سوچے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, جب اس کے دل میں یہ خیال آئے گا, بتاؤ اس کی نظریں خطا کریں گی؟ وہ بد نظری کرے گا, وہ بد نظری کا گناہ کرے گا, وہ بند کمرے میں ہوگا تو اس کو خدا کی یاد تڑپائے گی اور وہ وہاں سے چیخ اٹھے گا, وہ وہاں سے چیخ اٹھے گا. جب آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جس کو بخاری و مسلم نے ذکر کیا ہے, اور بھی حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ 3 آدمی بنی اسرائیل کے غار میں پھنس گئے. انہوں نے اپنی اپنی نیکیاں گنوائیں. اخیر میں ایک نوجوان نے یہ اللہ سے گزارش کی تھی, اے اللہ فلانی میرے رشتہ دار کی بندی تھی, بڑی خوبصورت تھی, اچھے اونچے گھرانے کی تھی, اور میرا دل اس پہ بھی آ چکا تھا, اور وہ ایک مرتبہ خستہ حال تھی. میں اس کی مدد کے لیے اس کے پاس پہنچا اور میں نے شرط لگائی کہ تیری مدد کروں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ تو میرے ساتھ زنا کر لے. میں لپک بھی گیا اس پر, وہ مجبوراً آمادہ بھی ہو گئی, اور اتفاق کہ میں اس کے ساتھ زنا کرتا. اچانک میرے دل میں خیال آیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور میں اٹھ گیا وہاں سے, اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے اس غار کے پتھر کو ہٹا دیجئے. خدا کو عمل پسند آیا, پتھر ہٹ گیا. اس واقعے کو لکھ کر محدثین فرماتے ہیں اللہ کو نیکیاں پسند ہیں, نیکیوں کی وجہ سے حالات ختم ہو جاتے ہیں, برائیاں ختم ہوتی ہیں. قرآن نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین, نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں, نیکیاں حالات کو ختم کرتے ہیں. نیکیوں کے واسطے دے کر اللہ سے دعائیں کرو, اللہ کو رحم آ جاتا ہے. جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کے ان 3 بندوں کے غار پر پڑے ہوئے پتھر کو ہٹایا, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر نیکیاں کرنے والے اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کریں گے تو اس ملک پر جو ظالموں کی حکومت کا پتھر پڑا ہے, اللہ کے سامنے جب ہمارے نیک اعمال پیش کیے جائیں گے اللہ اس پتھر کو بھی ہٹانے کی قدرت رکھتے ہیں. عمل کرو تو صحیح, اپنے نذرانے تو پیش کرو اللہ کے سامنے. کیسے کہ اعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. میں کچھ سوچ کے نہیں آیا کہ آپ کے کیا بات کروں گا, میں کچھ سوچ کر نہیں آیا, یہ سب اللہ بلوا رہا ہے آپ کی طلب کے نتیجے میں, آپ کی طلب کے نتیجے میں اللہ بلوا رہا ہے. اصل حقیقت یہی ہے عزیز و دوستو, اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے. اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے. اس کے نام کے بغیر جینا بھی بیکار ہے, اس کے ذکر کے بغیر جینا بیکار ہے. جس نے پیدا کیا, جس نے کھلایا پلایا, جس نے بچپن دیا, جس نے جوانی دی, جس نے بڑھاپا دیا, جس نے اولاد دی, جس نے بیوی بچے دیے, جس نے گھر مکان دیا, جس نے روزی روٹی دی, جس نے سب کچھ دیا, اس کے بغیر جینے والا مردہ ہی ہو سکتا ہے, زندہ نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ہمیں جینا ہے, اس کی یاد کے ساتھ, اس کے ذکر کے ساتھ, اس کی تلاوت کے ساتھ, اس کی عبادت کے ساتھ, تبھی تو ہم بندہ کہلائیں گے. بندہ بندھے ہوئے کو کہتے ہیں, بندہ بندھے ہوئے کو کہتے ہیں. کس سے بندھا ہوا؟ اللہ سے بندھا ہوا. جو اللہ سے بندھا ہوا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے. الحمدللہ رب العالمین, جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے, روزی وہی پہنچا رہا ہے. جی روزی وہی پہنچا رہا ہے کہ پتھر حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ لکھا ہے, اگرچہ کہ بعض علماء نے اس کو ضعیف اور موضوع بھی قرار دیا, لیکن واقعہ بہرحال درست ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو پتھروں کی آڑ میں روزی کیسے پہنچاتا ہے. حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا جو سامنے تیرے پتھر اس پہ عصا مار. حضرت موسیٰ نے عصا مارا, اندر سے پھر ایک پتھر نکلا, جی کہا پھر مار, پھر نکلا, پھر مار, پھر نکلا, 7 پردے 7 پتھروں میں پھر ایک اندر سے ایک چھوٹا پتھر نکلا. کہا اب اس کو مار. جب اس کو مارا تو اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا, اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا, اور اس کے منہ میں اس کی غذا تھی, اس کے منہ میں اس کی غذا تھی, اور اس نے فوراً پڑھنا شروع کیا سبحان من یرانی ویعرف مکانی یرزقنی ولا ینسانی. اس نے پڑھنا شروع کیا سبحان من یرانی, پاک ہے وہ ذات جو پتھروں کے پردوں میں مجھے دیکھ رہا ہے, پاک ہے وہ ذات جو پتھروں کے پردوں میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے. یرزقنی ولا ینسانی, مجھے بھی روزی دیتا ہے, وہ مجھے بھولتا نہیں ہے.
پتھروں کی آڑ میں پلنے والے ایک ننھے کیڑے کو جو خدا روزی پہنچا سکتا ہے، وہ محمد کے امتی کو بھوکا رکھے گا؟ ارے بولو نا، وہ اس کا نام لینے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے کو بھوکا رکھے گا؟ وہ محمد الرسول اللہ کے گنگانے والے کو بھوکا رکھے گا؟ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور 1,24,000 صحابہ کی بولیاں بولنے والوں کو خدا بھوکا رکھے گا؟ مسجد میں آ کر اذان و نماز اور اقامت دینے والے اور کہنے والوں کو خدا بھوکا رکھے گا؟ وہ مولوی جو ممبروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں اور قرآن سمجھائیں، خدا ان کو بھوکا رکھے گا؟ وہ حافظین قرآن کو خدا بھوکا رکھے گا؟ خدا کی قسم، خدا بھوکا نہیں رکھتا، کسی کو نہیں رکھتا، کسی کو بھوکا نہیں رکھتا۔ ہاں اگر کسی کو رکھتا ہے تو آزمانے کے لیے رکھتا ہے۔ اب تو آزمائش کے زمانے بھی گئے، 3 مہینے چولہے نہیں جلے صحابہ کے، 3 مہینے چولہا نہیں جلا میرے نبی کے گھر میں، 3 دن پابندی سے فاقہ رہا ہے۔ بولنے والوں کے لیے بولنا بہت آسان ہے جی، لیکن ایک دن میں 3 وقت کا کھانے والوں کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ جن کو 3 دن میں 1 وقت کھانا نصیب نہیں تھا، 3 دن میں 1 وقت کھانا نصیب نہیں تھا، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے ان کی امت 1 دن میں 3 وقت کھا رہی ہے۔ یہ انہی کی قربانی کا بدلہ ہے جی۔ اگر انہوں نے وہ فاقہ کشی نہ کی ہوتی اور وہ حالات کا سامنا نہ کیا ہوتا تو آج ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ اور ان کا ایمان اتنا پائیدار و پختہ تھا، پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط یقیناً تھا کہ ان حالات کے باوجود ان کی زندگیوں کے سودے ہونے تھے ہوئے، طلاقیں ہونی تھی ہوئیں، اور اولادیں قربان ہونی تھی ہو گئیں، ساتھ بچھڑنا تھا بچھڑ گیا، جائیدادیں جانی تھی چلی گئیں، باغات لٹنے تھے لٹ گئے، گھرانے کھینچ لیے لوگوں نے کھینچے گئے، لیکن الحمدللہ ایک دولت ایمان ان کے دلوں سے اور ان کی زندگیوں سے کوئی چھین نہ سکا، ان کی زندگیوں سے نکل نہیں سکے۔ عجیب ہے، ایمانی جذبات ہے۔ کیا سینکڑوں واقعات سنائیں، ایک واقعہ ہی سنا دوں تو شاید اسی واقعے میں بہت سی عبرتیں ہمیں ملیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ حضرت انس بن مالک بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اماں تھی حضرت ام سلیم جی، اور وہ حضور پاک علیہ السلام کی رضائی خالہ بھی تھی، حضور کی رضائی خالہ بھی تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عجیب اتفاق کہ اللہ نے یہاں یاد دلایا، اس کو مستورات میں سنانا تھا، اللہ نے یہاں یاد دلایا، ہو سکتا ہے یہاں ہم سب کے لیے کچھ خیر کا ذریعہ بن جائے یہ واقعہ۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں آئیں، عجیب بات، اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ دریافت کہ اللہ کے نبی، اگر کوئی عورت سوے اور سونے کے بعد اس طرح اپنے کپڑے میں جو ہے ناپاکی اور گیلا پن دیکھے جیسے مرد دیکھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں احتلام، اگر احتلام ہو جائے عورت کو بھی تو عورت کیا کرے؟ حضرت ام سلیم حضور کی خدمت میں آ کر کے یہ سوال کر رہی ہیں، حضور کی خدمت میں آ کر۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں حضور کے پاس۔ حضرت ام سلیم سے کہا تریبت یداک، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، تو نے تو عورتوں کو یہاں لا کر شرمندہ کر دیا، تو نے عورتوں کو یہاں لا کر شرمندہ۔ مردوں کی مجلس میں عورتوں کا مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور کی خالہ ہیں، حضور سے کیا شرمانا؟ ارے بس سمجھ میں، حضور کی خالہ ہیں، ہاں عورت ضرور ہیں، لیکن یہاں علم کا جب مسئلہ آئے گا تو علماء فرماتے ہیں کہ علم کے مسئلے میں شرم کو بالائے طاق رکھ دیجئے، شرم کو کیا کیجئے؟ بالائے طاق رکھیں، ایک طرف رکھیے۔ علم کے سیکھنے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے، شرم و حیا الفاظ میں ہونا چاہیے، سیکھنے میں نہیں ہونا چاہیے۔ الفاظ سمجھ رہے میرے؟ الفاظ بے شرمی کے استعمال نہ کریں، حیا کے الفاظ استعمال کریں۔ حضرت ام سلمہ بے شرم نہیں تھی نعوذ باللہ، دیکھو الفاظ سوچو، الفاظ سنیے، فرمایا اللہ کے نبی اس طرح دیکھے جیسے مرد خواب دیکھتے ہیں، اور اپنے کپڑے کو ویسا پائے جیسے مرد پاتے ہیں۔ ہے کہ نہیں ہے پوری شرم؟ ان الفاظ میں پوری شرم محفوظ ہے، لیکن مسئلہ بھی پوچھ لیا اور حضور پاک علیہ السلام نے بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عائشہ ادھر سے بول پڑی، تو نے تو عورتوں کو شرمندہ کر دیا مردوں کے بیچ میں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے، ہم جائیں کہاں حضور کو چھوڑ کر؟ یہیں تو آنا ہے پوچھنے کے لیے۔ تب حضرت عائشہ ہی نے جواب دے دیا، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی سب سے بڑی فقیہہ تھیں، عورتوں میں سب سے بڑی مفتیاں۔
عورتوں میں سب سے بڑی محدثہ، کئی صحابہ ان کے دروازے پہ علم دین سیکھا کرتے تھے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی وہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ علم دین سیکھیں، حاصل کریں۔ جی صحابیات سیکھتی تھیں، صحابہ بھی سیکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عالم دین، حضرت عمر جیسے عالم صحابی جن کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا علم کے 10 دروازے ہیں، اللہ نے 9 دروازے عمر پہ کھول دیے، ایک دروازہ نہیں کھولا۔ علماء فرماتے وہ نبوت کا دروازہ ہے، نبوت نہیں دی اللہ نے، باقی سب دیا عمر ابن خطاب کو۔ سبحان اللہ، کتنا علم ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ یہ دونوں بھی اس دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے جہاں امی جان عائشہ صدیقہ ہوا کرتی تھی۔ اتنا علم ہونے کے باوجود امی جان کے پاس جا رہی ہیں، اس لیے کہ امی جان کے پاس حضور کی نجی زندگی کا علم جو تھا وہ کسی کے پاس نہیں تھا، یہ نجی زندگی کا۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 سال کی عمر میں رخصت کیا گیا، 6 سال کی عمر میں بیاہ ہوا، آپ کا نکاح ہوا، 9 سال میں رخصتی ہوئی۔ علماء نے حکمت لکھی ہے اس عمر میں حضور سے نکاح اسی لیے کروایا گیا، یہ علم سیکھنے کی عمر تھی۔ یہ عمر کیا تھی؟ علم سے۔ باقی جتنی آپ کی ازواج تھیں وہ 40 کراس کر چکی تھی، اور 40 کے بعد علم سیکھنے کی عمر نہیں رہتی، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب امت کو بہت بڑا علم پیش کرنا تھا، اللہ نے اس لیے حضرت عائشہ کا انتخاب فرمایا۔ فطری طور پر ذہین بھی تھیں اور ماشاءاللہ حضور پاک علیہ السلام سے آپ کے گھرانے کو لگاؤ بھی بہت زیادہ تھا۔ دونوں چیزیں ہونے کی وجہ سے حضور کو دیکھا کرتی تھیں بچپن میں، حضرت عائشہ بھی، حضرت اسماء بھی۔ یہ تو حضرت ابوبکر کے گھر آیا جایا کرتے تھے، اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے سامنے کوئی اچھا آدمی آتا ہے اس کی کاپی کرتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ محبت بھی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ذہانت بھی دی تھی، تو اللہ نے اسی لیے حضور کے لیے منتخب فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ کو، اور ان سے علوم حاصل کرتے تھے صحابہ و صحابیات۔ یہ بات ہوئی۔ ام سلیم نے سوال کیا، حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا تریبت یداک، تیرا ہاتھ مٹی میں جائے، ارے بس سمجھ میں، تیرے ہاتھ کو مٹی رل جائے، یہ بد دعا نہیں ہے، دعائیہ جملہ ہے۔ ارے بس سمجھ میں، یہ دعائیہ جملہ ہے، عرب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی تیرے ہاتھ کو بھلائی لگے، اس کا یہ مطلب ہوا کرتا ہے کہ تو ساری دنیا کی بھلائیاں کہاں ہیں؟ ارے بولو کہاں ہیں؟ مٹی میں تو ہے، کھیتی باڑیاں کہاں ہیں؟ زمین جائیدادیں کہاں ہیں؟ اور بعض عاملوں کو پوچھو اندر سے گھڑے بھی نکل رہے، ارے بات سمجھ میں، ہاں تو سب تو مٹی میں ہے۔ تریبت یداک، تیرے ہاتھ کو مٹی لگ جائے، تو یہ عرب جملہ استعمال کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تو نے عورتوں کو شرمندہ کر دیا، تیرا ہاتھ مٹی لگ جائے۔ یہ دعا، یہ کہنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی طرح کرے جیسے مرد کرتے ہیں، جیسا سوال ارے بس سمجھ میں ویسا جواب، یعنی جیسے مرد غسل کر کے کپڑا دھو لیتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی ایسی حالت میں غسل کر کے کیا کریں گی؟ کپڑا دھو لیں گی۔ یہ تو ایک واقعہ تھا، درمیان میں یاد آیا، میں نے اس کو ذکر کیا۔ اب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی۔ ان کے شوہر ابو سلیم کافر تھے، وہ کیا تھے؟ کافر تھے۔ ابو سلیم کے ساتھ ان کی کھٹپٹ ہوتی رہتی تھی اکثر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں پیدا ہوئے، ام سلیم ان کو لے کر کے کلمہ تشہد پڑھا رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھا رہی تھی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اپنے اولاد کی دینی تعلیم و تربیت پہ ہم نظر رکھیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہی تھی، ابو سلیم کافر تھے۔ جب دیکھا ام سلیم بچے کو بھی بگاڑ رہی، اب تک تو خود بگڑی تھی، اب میری اولاد کو بھی بگاڑ رہی ہے، طیش میں آئے ابو سلیم اور کہنے لگے کہ تو میرے اولاد کو بگاڑ رہی ہے اور اس کو برائیاں سکھا رہی ہے۔ آہا، ام سلیم نے جواب میں فرمایا میں برائیاں نہیں، اس کو بھلائی سکھا رہی ہوں۔ دنیا میں اس سے بہتر کوئی بھلائی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جائے اور محمد کا امتی بن جائے، اس سے بہتر کوئی بھلائی نہیں۔ اللہ ہمیں اس بھلائی کی قدر کی توفیق دے کہ ہم اسی کے بندے ہیں اور اسی کے نبی کے ہم کیا ہیں؟ امتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر دے، اور یاد رکھنا اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں جب کہ اچھے خاصے داڑھی جبے ٹوپی والے اور دین کی محنتیں بھی کر چکے ہیں، وہ گوہر شاہی اور شکیل بن حنیف جیسے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں اور اللہ معاف فرمائے مرتد ہوئے جا رہے ہیں، ایسے زمانے میں تو کم از کم ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ دولت ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے۔ تو انس کو سکھا رہی ہیں ام سلیم کا بیٹے کو بگاڑ رہی، ابو سلیم کو جواب دیا نہ بگاڑ نہیں، اس کو تو سدھار رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کے بعد ابو سلیم کو اور غصہ آیا، کہنے لگے یہ خود بھی بگڑی ہے، بچے کو بھی بگاڑے گی، میں اس سے بیزار ہوں، اور پھر ملک شام کی طرف نکل گئے۔
کہا میں اسلام کو مانتا نہیں اور اسلام کو میں قبول نہیں کرتا، نکل گئے اور کہاں ملک شام کی طرف جا رہے تھے، راستے میں لٹیروں نے مل کر کے ان کو قتل کر دیا، ختم، لٹیروں نے مل کر ان کو قتل کر دیا، ختم ہو گیا۔ ام سلیم مدینہ تشریف لائیں جی، اور حضور پاک علیہ السلام کے پاس رہنے لگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ بچے تھے حضرت انس، یتیم بچے ہیں۔ ہے میں قربانیوں پہ بات چل رہا تھا اسی لیے یہ واقعہ یاد آیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیاں ہیں جو جنگ کے میدان میں اتر جاتی تھیں اور زخمیوں کو مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ یہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو پتہ چلا کہ دشمن حضور پہ حملہ کر رہے ہیں، اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی، حضور کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور دشمن پر تیر پہ تیر داغنے لگی، اللہ نے وہ جذبہ ایمانی بھی عطا فرمایا۔ اب اس سے بڑھ کر سنو، جب مدینہ تشریف لائیں تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا کہ آج حضور پاک علیہ السلام نے اپنے لیے اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا اعلان فرمایا، جن کے پاس جو کچھ ہے وہ لے جائیں اور لا کر حضور کے قدموں میں رکھیں۔ صحابہ اپنے اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ لے کے نکلے، صحابیات بھی نکل آئیں۔ ام سلیم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ شوہر تو جا چکے تھے، جی شوہر تو جا چکے تھے اور بچہ بھی یتیم اور خود بھی کیا ہو گئی ہیں، بیوہ ہو گئی ہیں، کچھ بھی سرمایہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اسی ننھے انس کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اللہ کے نبی میرے پاس اس بچے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ بچہ آپ رکھ لیجیے آپ کی خدمت کے لیے، یہ بچہ آپ رکھ لیجئے، 1-2 دن نہیں 12 سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے جوانی تک حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ روایات کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال مسلسل رہے۔ اور یہاں سنو نبی کے اخلاق، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 12 سال میں ایک مرتبہ بھی کبھی حضور نے مجھ کو نہیں ڈانٹا، 12 سال میں ایک دفعہ بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ ہم ایک دن میں 12 دفعہ اپنی جنی اولاد کو ڈانٹتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ غضب کا معاملہ ہم کرتے ہیں، غصے سے ہم پیش آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی تربیت کے لیے کبھی کبھار بناوٹی غصہ اختیار کرنا جائز ضرور ہے، مگر بار بار غصے کی طبیعت بنانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ حضرت انس فرما رہے ہیں 12 سال میں ایک دفعہ بھی کبھی حضور نے نہیں ڈانٹا۔ مگر یہاں قربانی دیکھیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اپنا بیٹا حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا مال نہیں ہے تو جان بھی سودا کیا جا سکتا ہے، جان بھی اللہ کے راستے میں دی جا سکتی۔ یہی حضرت ام سلیم کو حضرت ابو طلحہ نے دیکھا جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو طلحہ نے دیکھا، پسند کیا کہ ام سلیم اچھی عورت ہیں، با اخلاق ہیں، بیوہ ہو گئی ہیں۔ آتے جاتے دیکھتے کہا ابو طلحہ نے ام سلیم تم مجھے بھلی لگتی ہو، میں تمہیں رشتہ نکاح پیش کرتا ہوں، مجھ سے نکاح کر لو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں مسلمان تم کافر، بھلا نکاح کیسے ہو سکتا ہے، بھلا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ دنوں تک ابو طلحہ نے کہا میں تمہیں مہر بھی دوں گا، میں تمہیں مکان بھی دوں گا۔ یہ مہر ہمارے لیے آج آسان بات لگتی ہے، عرب میں مہر دینا بہت قیمتی بات ہوا کرتی تھی۔ کہا کہ میں تمہیں مہر بھی دوں گا، مکان بھی دوں گا، مجھ سے نکاح کر لو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا میں مومنہ ہوں تم کافر ہو، بھلا کیسے دونوں کا نبھاؤ ہو سکتا ہے؟ دونوں کا مذہب، دونوں کا دین ایک ہو تو شاید بات بنے۔ کچھ دنوں تک اصرار کے بعد ابو طلحہ آخر کار حضور کی مجلس میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر آپ نے کلمہ توحید پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہوئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کا نکاح حضرت ام سلیم سے کرا دیا۔ یہ ام سلیم ہیں، ان کے گھر ایک بچہ ہوا، ابو عمیر کہلاتا تھا۔ یہ بچے کا نام کیا تھا؟ ابو عمیر ہے۔ حضور پاک علیہ السلام گھر آتے تھے، حضرت ام سلیم خالہ کے گھر میں، یاد ہے نا پھوپھی زاد آپ کی کیا ہیں، یہ رضائی خالہ ہیں، خالہ کے گھر آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ابو عمیر کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ابو عمیر کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ انہوں نے گلہری پال رکھی تھی، ان کی گلہری مر گئی، رونے لگے۔ حضور نے ہنستے ہوئے پوچھا یا عمیر ما فعلن نغیر، ارے بھائی کیا ہوا تمہاری گلہری کہاں چلی گئی، دکھائی نہیں دے رہی؟ وہ وزن ایک جیسا لگا الفاظ کا۔ حضرت عمر روتے روتے ہنس پڑے، حضرت عمر روتے روتے ہنس پڑے کہ حضور نے اتنے اچھے انداز سے مجھ سے گفتگو فرمائی۔ کیا اخلاق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بچوں کے ساتھ کھیلا بھی کر رہے ہیں۔ دو عالم کا سرتاج ہے، دو عالم کا سرتاج، کھلونا جس کے سامنے خدا نے چاند و سورج کو بنایا، وہ نبی ننھے امت کے بچوں کے ساتھ اتنی شفقت کا برتاؤ کرتا ہے۔ آج باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنی بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے،
اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے کے لیے سنت نبوی کی نیت سے تو کر لیا کرو، سنت نبوی کی نیت سے تو کر لیا۔ یہ ابو عمیر بیمار رہنے لگے، بہت زمانے تک بیمار رہنے لگے، اتفاق ایسا ہوا کہ بیماری بڑھتی چلی گئی۔ حضرت ابو طلحہ کا معاملہ، شروع میں تو ایمان نہیں لائے، اور جب ایمان لائے تو نبی کے عاشق ہو گئے، اتنے عاشق ہو گئے کہ فجر کی نماز سے پہلے چلے جاتے تھے، فجر پڑھ کے زوال کے وقت تک وہیں رہتے، ناشتے کے لیے آ جاتے، پھر ناشتہ کر کے جو چلے جاتے عشاء بعد ہی لوٹتے تھے، حضور کی مجلس میں مسلسل رہا کرتے تھے، حضور کی مجلس میں مسلسل۔ اور ادھر بچہ بیمار ہے، خبر گیری کا موقع نہیں ملتا، شام آتے تو پوچھتے بچے کا کیا حال ہے۔ حضرت ام سلیم تو چونکہ پہلے بھی حالات دیکھی ہوئی تھیں، بیٹے کے حالات سناتی، الحمدللہ بچہ اچھا ہے۔ اتفاق کے ایک دن ابو طلحہ نے یہ پیغام کہلوایا کہ کچھ مہمان آ رہے ہیں، مہمانوں کے ساتھ گھر آئے، کھانا تیار ہے، اللہ کی مرضی ابو عمیر کا انتقال ہو گیا، اس ننھے بچے کا انتقال ہو گیا، ابو عمیر کا انتقال۔ اور وہ مسجد سے لوٹے تو مہمانوں کے ساتھ ام سلیم نے کھانا تیار کیا، مہمانوں کو کھانا کھلایا، ننھے کو اڑا کر سلا دیا، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کھانے سے فارغ ہوئے، اور آنے کے بعد پہلا سوال یہ تھا ام سلیم سے، عمیر کا کیا حال ہے، عمیر کا کیا حال ہے؟ جواب سنیے، توریہ کے ساتھ دیا، پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ پہلے سے زیادہ بچہ ہمارا سکون میں ہے۔ یہ جواب پا کر حضرت ابو طلحہ کو بھی اطمینان ہوا کہ شاید بچہ بہت اچھا ہے، اور ادھر اس بچے کو اڑا کر سلا دیا۔ حضرت ابو طلحہ، مہمانوں نے کھانا کھایا، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کیا جگر پایا، ام سلیم نے غسل کیا، تیار ہوئیں، بن سنور کر اپنے شوہر کے لیے بستر پر آئیں، اللہ اکبر، اور وہاں میاں بیوی نے صحبت بھی کی، صبح جنابت کا غسل فرمایا۔ اب پوچھتی ہیں ابو طلحہ سے کہ ایک واقعہ سامنے آیا، فلانے آدمی نے فلانے کے پاس امانت رکھی تھی، اس نے دینے سے منع کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا عجیب بد اخلاق ہے، اچھا نہیں کیا۔ اب حضرت ابو طلحہ سے کہتی ہیں تو ایک امانت خدا نے آپ کو بھی دی تھی، وہ اس نے واپس لے لی ہے، کیا آپ اس کا انکار کرو گے؟ ابو طلحہ رونے لگے، کہا خدا کی بندی عجیب انسان ہے، رات مہمانوں کو کھانا بھی کھلایا، بیوی بن کر صحبت بھی کی، غسل جنابت بھی کیا، اس وقت تک تجھے خیال نہیں آیا۔ ام سلیم فرماتی ہیں بیٹا ایک طرف تھا، نبی کے اخلاق، نبی کی تعلیمات ایک طرف تھی، شوہر کا حق بھی نبھانا تھا، بچے کی میت کا حق بھی ادا کرنا تھا، نہ یہ چھوٹے ہاتھ سے نہ وہ چھوٹے میرے ہاتھ سے، مہمان کی خدمت بھی میرا فرض تھا، اللہ نے قبول فرمایا۔ یہ واقعہ ابو طلحہ سے رہا نہیں گیا، دل برداشتہ ہوئے، روتے روتے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی عجیب بات ہو گئی، ام سلیم نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس نے مجھے اطلاع بھی نہیں دی۔ حضور پاک علیہ السلام نے دعا دی، اللہ تمہاری اصلاحات میں برکت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی، ابو عمیر کا بدل عبداللہ ابن ابو طلحہ پیدا ہوئے حضور کی اس دعا کی برکت سے۔ یہ قصہ اور یہ واقعہ سننے اور سنانے کی حد تک میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ضرور لذت دے گا، ہمارے دل کو روحانی اور تازگی بخشے گا، ایمانی قوت عطا کرے گا، مگر اس واقعے نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے کہ خدا سے تعلق ایسا ہوتا ہے، خدا کے نبی سے رشتہ ایسا مضبوط ہوتا ہے، خدا کے دین سے تعلق اور رشتہ ایسا ہوا کرتا ہے، جب خدا کا نام آ جاتا ہے تو سامنے کے ساری چیزیں ہٹ جاتی ہیں، اس کے علاوہ پھر کوئی غیر نظر نہیں آتا۔ یہ رشتہ ہے، یہ بندھن ہے۔ یہ ام سلیم کا یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ ہمیں وہ جذبہ ایمانی عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ جذبہ قربانی عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ جذبہ تربیت عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ جذبہ شہادت عطا فرمائے۔ کیسے عجیب جذبات کے ساتھ اسی ایک واقعے میں کتنی ساری نصیحتیں ہم سب کے لیے ہیں، اللہ ہمیں نصیحتیں حاصل کرنے والا بنائے۔ تو عزیزو دوستو، ہم اصل بات یہ ہے کہ جو پائے کا دین ہے، حقیقت والا دین ہے، وہاں تک ہم ابھی پہنچے ہی نہیں، ہم سرسری دیندار
دیندار بن کے پھر رہے ہیں اور دنیا دھوکہ کھا رہی ہے کہ یہ دیندار ہے۔ دین قرآن سے شروع ہوتا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، یہدی للتی ہی اقوم، ہم قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن سے رشتہ جوڑیں۔ جس کا رشتہ قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ پوری دنیا کا محبوب بن جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ مسلمانوں کے بھی اور کافروں کے بھی محبوب ہیں۔ آپ کے محبوب بننے کا راز یہی ہے کہ آپ کے سینے میں قرآن اترا تھا، اللہ نے اتارا تھا، اور وہ صرف سینے میں نہیں اترا، کان خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ حضور کے اخلاق پورا قرآن تھا، گویا آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اسی قرآن کی وجہ سے اللہ نے آپ کی محبت دنیا کے کافروں کے دل میں بھی پیدا کی ہے۔ آج ہمارا رشتہ قرآن سے کٹ گیا، قرآن سے ہٹ گیا، قرآن سے ٹوٹ گیا۔ قرآن سے ٹوٹنے کی وجہ سے خود ہماری بیوی ہم سے محبت نہیں کرتی، ہمارے بچے ہم سے محبت نہیں کرتے، ہمارے اپنے دوست ہمارے دشمن بنتے جا رہے ہیں، ہمارے اپنے مقتدی ہم سے محبت نہیں کرتے، ہمارے اپنے چاہنے والے ہم کو چاہا نہیں کرتے۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا۔ قرآن اور علوم قرآن سے ہم جڑیں، اور اتنا کافی نہیں ہے، اہل قرآن سے بھی جڑ جائیے، قرآن سے جڑیے، علم قرآن سے جڑیے، اہل قرآن علماء، علم اور علماء سے رشتہ جوڑیے، ان کی مجلسوں میں بیٹھیے، قرآن کو اپنے سینے سے لگائے، انشاءاللہ اللہ محبوب عالم بنا دے گا، دنیا بھر کے محبوب بنیں گے۔ جتنے اللہ والے ہیں ان کی کامیابی، ان کی مقبولیت، ان کی محبوبیت کا راز فقط قرآن ہے۔ ان کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہوا، اسی لیے اللہ نے ان کو عالم بھر میں چمکایا۔ جتنے بھی ہمارے اللہ والے بزرگان اکابر ہیں سب کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، اور ہم سب جو پریشان ہیں وہ اسی لیے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں رہا۔ تو بنیاد دین کے قرآن سے ہے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو حدیثوں نے سمجھایا ہے۔ ہم حدیثیں اٹھائیں، حیات الصحابہ اٹھائیں، صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، اور حدیث کی کتابیں اپنے گھروں میں پڑھی جائیں۔ فضائل والی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن اور بھی حدیثیں ہیں، سیرت کی حدیثیں ہیں، اور بھی دیگر حیات الصحابہ، صحابہ کی سیرت کی حدیثیں ہیں، نبی کی سیرت کی حدیثیں ہیں، مسائل کی بھی حدیثیں موجود ہیں جی، ان کو پڑھیں، علماء سے سمجھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سچے معنی میں دیندار بنیں، علم والا دیندار بنیے، جہالت والا دیندار مت بنیے۔ جہالت والا دیندار خود بھی برباد ہوگا، دوسروں کو بھی برباد کرے گا، اور علم والا جو دیندار ہوگا خود بھی انشاءاللہ آباد رہے گا، دوسروں کی زندگیوں کو بھی آباد بنائے گا، خود بھی سعادت مند و نیک بخت ہوگا، دوسروں کو بھی سعادت مند اور نیک بخت بنائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کام ضرور کیجئے، وہ ہے اہل اللہ کی صحبت۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی والی زندگی اختیار کرو، صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ صحابی صحبت سے بنے ہیں، صحابہ جتنے بنے ہیں نبی کی صحبت سے بنے ہیں، تابعین جتنے بنے ہیں تابعین وہ صحابہ کی صحبت سے بنے ہیں، تبع تابعین جو کمال کو پہنچے ہیں وہ تابعین کی صحبت سے پہنچے ہیں، اور آج بھی دنیا میں جتنے لوگ نیکی کے اعلیٰ چوٹی اور مقام کو پہنچے ہیں وہ کسی نیک کی صحبت سے پہنچے۔ لہذا نیکوں کی صحبت اختیار کریں۔ ان میں صادقین کا لفظ استعمال کیا جو اپنے قول اور فعل دونوں میں سچے ہیں، قول و فعل دونوں میں سچے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی، ممبر پر کھڑے ہوئے اور سب سے پہلا خطبہ حضرت عثمان غنی نے جو دیا وہ یہی تھا، گفتار کے غازی مت بنو، کردار کے غازی بنو۔ گفتار، بیانات، تقریریں یہ کمال نہیں ہے، اخلاق اپنے اندر پیش کرو۔ مدحت گفتار کو سمجھو نہ اخلاقی سند، خوب کہنا اور ہے خوب ہونا اور ہے، خوب ہونا اور ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہمیں کردار کا غازی بننے کی ضرورت ہے۔ بیانات آج کس کو، میں سمجھتا ہوں جتنی دیر میں نے بولا ہے آپ میں سے بہت سے ایسے حضرات ہوں گے جو علماء نہ ہو کر بھی 4 مہینے چلے لگائے ہوئے حضرات ہوں گے جو 1 گھنٹہ تقریر ماشاءاللہ خود بھی کر لیں گے، لیکن دوستو معاملہ کردار کا آتا ہے، اور کردار والوں کی صحبت سے بنتا ہے۔ اخلاق والوں کو دیکھ کر بنا کرتے ہیں۔ صحابہ نے حضور کے اخلاق دیکھ کر پڑھے تھے۔ کمال اخلاق کو یاد کرنا نہیں ہے، اخلاق کی کتاب لکھنا بھی کمال نہیں۔ ابو علی سینا ایک فلسفی گزرے ہیں، ابو علی سینا دیکھیں اللہ یاد دلا رہا ہے باتیں ورنہ ذہن میں کچھ بھی نہیں تھی۔ ابو علی سینا ایک فلسفی، ان کے دوست نے چمٹی لی، ارے وہ سمجھ میں چمٹی لیتے ہیں نا ہم لوگ، چمٹی لی مانے چلتے چلتے کہا ابو علی سینا بد اخلاق
اخلاق آدمی ہے۔ ابو علی سینا کے پاس اخلاق نہیں ہے۔ ابو علی سینا کے پاس کیا بولا؟ اخلاق نہیں ہے۔ غصہ آیا جب ابو علی سینا تک بات پہنچی، ایک کے پاس کہا، اس نے جا کر وہاں چغلی کھائی۔ ارے بس سمجھ میں، ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی، ارے تیرے بارے میں ایسا بولا، دیکھ ابو علی سینا کو خبر ہوئی میرے بارے میں ایسا کہا، کتاب لکھ ڈالی۔ کیا کیا اس نے؟ کتاب الاخلاق، اخلاق پہ پوری ایک کتاب لکھی اور بازار میں اس کو شائع کیا اور کہا اس سے کہو جا کر جس نے کہا تھا ابو علی کے پاس اخلاق نہیں ہے، اس سے کہو میں نے اخلاق پہ کتاب لکھ ڈالی ہے۔ اس دوست نے پلٹ کے جواب دیا، فارسی میں کہا ہے، میں نے یہ کب کہا تھا کہ اخلاق نہیں جانتا، میں نے یہ کہا اخلاق نہیں رکھتا، اخلاق نہ داند نہیں کہا، اخلاق نہ دارد کہا، اخلاق نہیں جانتا یہ میں نے کب کہا؟ اخلاق تو تجھے بہت یاد ہیں، کتابیں لکھ دے گا، ایک کیا 100 کتابیں تو لکھ سکتا ہے، مگر وہ اخلاق جو کتابوں میں ہیں وہ تیری زندگی میں نہیں ہے۔ وہ اخلاق جو کتابوں میں ہے وہ تیری زندگی میں نہیں ہے۔ علوم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم احادیث میں ضرور موجود ہیں، لیکن وہ نمونہ حضور کی خود زندگی تھی، اس کو دیکھ کر صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے اللہ والوں نے اور تابعین تبع تابعین نے، اور انہیں دیکھو خود بھی سیکھو، انہیں دیکھ کر سیکھو گے انشاءاللہ ہم بھی سیکھ جائیں گے۔ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جامع مسجد میں اعلان کیا، شروع میں بھی ان کو یاد کیا تھا، آخر میں بھی ان کو یاد کر کے اب بات ختم۔ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ حضرت ابھی دلی کے بازار میں حضور پاک علیہ السلام کیسا چلتے تھے، آپ کی چال چل کے دکھاؤں گا، آپ کی چال چل کے دکھاؤں گا۔ اب تو کیا تھا، دلی بھر گیا، دلی کا بازار بھر گیا کہ سید اسماعیل شہید چل کے دکھائے گا حضور پاک علیہ السلام کی کیا چال ہے۔ اللہ اکبر، جب چلنا شروع کیا، پہلا قدم اٹھایا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، بے ہوش ہو گئے، چیخیں نکل گئی، بے ہوش ہو گئے۔ نبی کے قدم چلنے کی ایک چال کو آپ 100 کتابیں لکھیے بیان نہیں کر سکتے۔ سید اسماعیل شہید نے عملی طور پر چل کے بتایا، لوگ اس کو دیکھ کر اپنی جان گنوا بیٹھے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے نبی کا ایک قدم ایسا اٹھا، 1,40,000 صحابہ نے نبی کے روزانہ قدم دیکھے ہوں گے، ان کے جگر کیسے پیارے ہوں گے، ان کے جگر کیسے پیارے ہوں گے۔ وہ انہی کی شان تھی، وہ انہی کی شان تھی، اس لیے اللہ نے انہیں نبی کے زمانے میں پیدا کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ، حضرت تھانوی نے لکھا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نبی کے زمانے میں ہوتے تو صحابہ میں ہوتے۔ حضرت تھانوی نے فوراً پلٹ کے جواب دیا، صحابہ میں نہیں ہوتے، ابو جہل کی جماعت میں ہوتے، ابو لہب کی جماعت میں، ہم جیسے تو ادھر ہوتے، ادھر تھوڑی ہوتے، یا عبداللہ ابن ابی کی جماعت میں۔ یہ شکر مانو 1500 سال بعد پیدا کر کے بھی صحابہ کا نام لیوا رکھا ہے اللہ نے ہم کو، کہ 1500 سال کے بعد بھی اللہ نے اس کیٹیگری میں رکھا ہے، اتنے سالوں بعد پیدا ہو کر۔ اس زمانے میں ہوتے تو ابو جہل، ابو لہب اور عبداللہ ابن ابی جیسے منافقوں کی جماعت میں ہوتے۔ اللہ نے وہاں ہونے سے ہماری حفاظت فرمائی، اور 1500 سال بعد پیدا کر کے بھی نبی کے عاشقوں میں اور صحابہ کے عاشقوں میں ہمارا نام لکھوایا۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن فقط زبانی دعوی عشق محمد کیا فائدہ دے گا، نہ ہو سنت پہ مر مٹنے کی جب تک آرزو، پہلے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مر مٹنے کا دینی اور علمی جذبہ نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی بندہ خدا اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن نہیں سکتا۔ یہ منتشر باتیں خدا نے آپ کی طلب کے مطابق میری زبان سے کہلوائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بنیادی بات شروعات یہاں سے تھی، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اللہ اللہ ہی پہ جینا ہے اور اللہ اللہ ہی پہ مرنا ہے۔ اسی ضمن میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سامنے آیا تو میں نے اس کو پیش کیا، اور اخیر میں یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر ان تمام چیزوں کا حصول ناممکن ہے، ناممکن ہی مشکل تر ہے۔ لہذا اللہ والوں کی مجلسوں سے جڑ جائیے، اللہ والوں کی صحبتیں اختیار کیے، ان کی مجلسیں منعقد کیجیے، ان کے پاس جایا کیجیے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے سیکھیے، اس لیے کہ دین نمونہ بن کے آیا ہے، اور نمونہ سامنے جو دکھتا ہے اس کا نام ہوتا ہے، جو چھپ کے آتا ہے اس کو نمونہ نہیں کہا جاتا۔ نمونہ تو جو دکھ
سیکھ کے آتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ مومن کو مومن اپنے آئینے میں دیکھے تو آئینے میں دیکھ کر کے سنورتا ہے۔ سامنے ایک مومن کھڑا ہے، اس کو دیکھ کر کے دوسرا مومن سنورتا ہے۔ آئینے میں دیکھ کر جس طرح سے ایک بندہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، عمامہ باندھتا ہے، جاکٹ پہنتا ہے، سرما لگاتا ہے، داڑھی بناتا ہے، اور اس کے بعد دیکھ لیتا ہے کہ ماشاءاللہ میں اس آئینے میں بھلا نظر آ رہا ہوں کہ نہیں، جب اطمینان ہوتا ہے تب لوگوں کے سامنے نکلتا ہے، بغیر آئینے کے نہیں نکلتا۔ اسی طرح دوستو دینی مجلسوں میں، دینی اجتماعات میں، دینی چلت پھرت میں، گشتوں میں، تبلیغ میں، مدرسے کی مسند پہ، خانقاہ کی کرسی پر اس وقت تک مت بیٹھو جب تک کہ آئینے میں اپنا چہرہ نہ دیکھ لو، کسی اللہ والے سے اپنا چہرہ جب تک نہ ملا لو، کسی اللہ والے کی صحبت میں جب تک اپنے اخلاق کو درست نہ کر لو۔ جب پورے طرح تیار ہو جاؤ، اب بازاروں میں آؤ گے تو دنیا دیکھ کر کہے گی ماشاءاللہ ہینڈسم لگ رہا ہے، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اسمارٹ لگ رہا ہے۔ یہ کس سے کہا جائے گا؟ جو خود کو آئینے میں رکھ کر کے کیا کرے گا؟ سنوارے گا۔ مومن کا آئینہ مومن ہے۔ ایک اب اس سلسلے میں بھی المؤمن مرآت المؤمن، المؤمن پہلے آیا ہے، مضاف جو ہوتا ہے مبتدا بن کر آیا، مبتدا میں کمال ہوتا ہے یعنی کامل درجے کا مومن۔ مرآت المومن مضاف الیہ، مضاف الیہ میں نقص ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، علماء اس جملے کو سمجھ رہے ہیں۔ بعد والا جو مومن ہے وہ کمزور، پہلے والا جو مومن ہے وہ کامل مومن۔ فرمایا کامل مومن کمزور مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، یہ کہا ہے آقا نے، کامل مومن کمزور مومن کے لیے آئینہ بن کے آتا ہے۔ لہذا کامل مومن جو ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر اپنے آپ کو میچ کیجئے۔ اگر آپ کامیاب ہیں تب بازار میں آئیے، جب دینی محفلوں میں آئیے، تب کرسیوں پہ بیٹھیے، تب مذاکرے کیجئے، تب تقریریں کیجئے۔ اور اگر نہیں کر سکے ہو اور اپنے آپ کو اب تک آئینے سے کمپیئر نہیں کیا تو ہرگز ان کرسیوں پہ مت بیٹھو، ورنہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو یہود نے کیا، ضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اگر کمپیئر کرو گے اللہ والوں سے اور ان کے سامنے بیٹھو گے، میچ کرو گے اپنے آپ کو، جب ان سے وہ اخلاق سیکھو گے، وہ علوم سیکھو گے، وہ صفات سیکھو گے، اس کے بعد جہاں جاؤ گے بیان نہیں کرو گے، امت ایمان میں داخل ہوتی چلی جائیں گی، بیان کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ دیکھ کر ایمان میں داخل ہوں گے۔ اللہ نے وہ قوت دی تھی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ایک سفر میں 90 لاکھ آدمی ایمان میں داخل ہوئے، 90 لاکھ آدمی، ایک بھی تقریر نہیں کی، 90 لاکھ کیسے ایمان میں داخل ہوئے؟ اپنے شیخ سے تربیت پائی تھی، اللہ والوں سے تربیت پائی، اللہ نے وہ کمال عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ اس لیے دوستو اللہ والوں کی مجلسوں کو لازم پکڑو۔ باتیں بہت ہیں، وقت کم ہے۔ طوفان نوح لانے سے اے اشک فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے اشک فائدہ، 2 بوند بھی کافی ہیں اگر دل پر اثر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم سب گنہگار بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، آپ ہی کا کھا رہے ہیں لیکن گن دوسروں کے گا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائیے، اللہ ہمیں معاف فرمائیے، اپنا گن گانے والا بنا دیجئے، آپ ہی کی تعریف کرنے والا، آپ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا، آپ ہی سے مانگنے والا، آپ ہی آپ کی رٹ لگانے والا بنا دیجئے۔ اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرمائیے، آپ کے برے بندوں میں ہمارا شمار ہونے سے حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین ہم جیسے بھی ہیں، گنہگار ہیں، مجرم ہیں، لیکن اللہ ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ہمارے دل نے آج تک آپ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانا۔ اے اللہ آج تک ہم نے یہ ہاتھ آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں پھیلا ہے، اس لیے کہ ہمارے دل نے آج تک آپ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانا ہے۔ اللہ بس اسی نیکی کے طفیل ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، اجالے اندھیرے کے گناہ معاف کر دیجئے، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہم ہر طرح کے ستائے ہوئے ہیں، پوری امت کے ستائے ہوئے ہیں، دشمنوں کے ستائے ہوئے ہیں، نفس کے شیطان کے ستائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہر طرف سے ہم ہی حالات میں ہیں۔ اللہ
اللہ ہمارا کوئی سنبھالا دینے والا آپ کے سوا نہیں ہے، اللہ ہمیں سنبھالا عطا کر دیجئے، نفس و شیطان کے شر سے بچا لیجئے، ملک و ممالک کے فتنوں سے بچا لیجئے، اے اللہ یہودیت و نصرانیت اور کفار و مشرکین کے شر سے بچا لیجئے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ یہ تیرے مخلص بندے بڑی دیر سے بیٹھے تیری اور تیرے حبیب کی باتیں، تیرے نیک بندوں کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ یہ جمع ہونا ہماری مغفرت کا ذریعہ فرمائیے، ہماری ہدایت کا ذریعہ فرمائیے۔ دنیا میں ہماری سب سے بڑی ضرورت ہماری ہدایت ہے، اللہ ہم اس ہدایت کی ضرورت کا آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت تامہ نصیب فرمائیے، اللہ ہدایت کاملہ نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین ہمیں جملہ علوم اور جملہ حقوق جان کر ان کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں ہی حقوق کو سیکھنے کی اور سیکھ کر ان پر زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اخلاق عظیمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے، بدخلقی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمیں وہ نیک بندہ بنائیے جو خود نیکی پر چلے، دوسروں کو بھی نیک راستہ دکھلائے۔ اللہ وہ برا بندہ بننے سے بچائیے جو خود برائی پہ چلے، دوسروں کے بھی گمراہی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ایسا بندہ بننے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ علماء ربانیین تشریف فرما ہے، حفاظ قرآن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بزرگان دین اور نوجوانوں کا بڑا مجمع ہے۔ اللہ یہ سب آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں، اور انہوں نے سنا کہ مسافر کی دعا آپ قبول کرتے ہیں۔ ایک مسافر بھٹکتا ہماری بستی میں آیا ہے، وہ دعا کرے گا، ہم اس پہ آمین کہیں گے۔ اللہ لاج رکھ لیجئے، اللہ لاج رکھ لیجئے، اللہ لاج رکھ لیجئے اور ہماری دعا قبول فرمائیے۔ اس بستی میں خیر کے، ہدایت کے، مغفرت کے، رحمت کے ذریعے پیدا فرمائیے۔ اللہ نیکیوں کے اسباب پیدا فرمائیے، گناہوں کے اسباب کو مٹا دیجئے۔ علماء ربانیین یہاں سے پیدا فرمائیے، حفاظ قرآن پیدا فرمائیے، دین کے داعی اور مبلغین پیدا فرمائیے، گھر گھر میں علم دین کو داخل فرمائیے، اور جہالت سے ہم سب کی 100% حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین ہم نے جو کہا اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیے، جو کہنے سے رہ گیا وہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس پورے مجمع میں جن کی بھی جو جائز مرادیں ہیں اس کو پورا فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے، جو مقروضین ہیں ان کے قرضوں سے سبکدوشی عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو ان کے گھروں میں بے اولاد، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جن کے بیٹے بیٹیاں بے نکاح ہیں انہیں نیک جوڑے عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو مرحومین ہیں ان کے خانوادوں کے، اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، جو حج و عمروں کی تیاریوں میں ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، اسباب مہیا فرمائیے۔ اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرمائیے، رمضان ہمیں عطا فرمائیے، رمضان ہمیں عطا فرمائیے، اللہ رمضان ہمیں عطا فرمائیے، اور اس کے حقوق کو جان کر سیکھ کر 2 مہینے تک اپنی مشق و تمرین کے ساتھ رمضان کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین حضور پاک علیہ السلام نے اور صحابہ نے، نیک بندوں نے جتنی بھی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ عطا فرمائیے۔ جن شرور و فتن و آفات و بلیات سے پناہیں چاہیے ہیں ان سب سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ